مفتی صاحب مشرک بھائی جو غیر اللہ سے مدد کا قائل ہو اور دعاؤں کا قائل ہو، اس کے گھر قربانی کا گوشت گھر سے آئے تو کیا کھانا جائز ہے؟ اگر اس نے خود ذبح کیا ہے تو مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ذبح کسی اور نے کیا، مسلمان نے کیا، تو پھر حلال ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گوشت کا مالک کون ہے، جانور کا مالک کون ہے. گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے. ذبح اگر مسلمانوں میں کوئی مشرک کرے گا جو کہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، مشرک کہاں سے مسلمان ہو گیا، تو شرک کرنے والے کا ذبیحہ قبول نہیں ہے، سوائے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی. وہ اللہ نے مستثنیٰ کیے ہیں کسی وجہ سے. اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو کچھ پروٹوکول دیا ہے اہل کتاب ہونے کی بیس پہ. ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال ہے اگرچہ وہ مشرک ہوں. لیکن مسلمانوں میں کوئی شرک کرے گا تو اس کو پروٹوکول نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ تو اسلام میں پیدا ہوا نا، وہ تو توحید کے ماحول میں پلا بڑا ہے. وہ کیسے شرک کر رہا ہے؟ وہ تو اس کا جرم یہود و نصارہ کے جرم سے بڑا جرم ہے. نہیں یاری بات، یعنی اس کا جرم بڑا ہے، لہذا اس کی عورت سے نکاح بھی حلال نہیں ہے اگر کوئی مسلمانوں میں شرک کرتا ہے. وہ عورت اگر شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال، یعنی کسی کی بہن بیٹی سے اگر وہ خود لڑکی شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دو چیزوں میں بہت خیال کرنا ضروری ہے. جس کا عقیدہ شرکیہ ہو لیکن وہ تعویل نہ ہو بالکل پکا ڈھکا شرکیہ، واضح لفظوں میں کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں. کوئی واضح لفظوں میں اس طرح کی بات کرتا ہو تو وہ پھر اسلام سے خارج ہے. تو اس کوئی خاتون ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں، کوئی مرد ہو تو عورت کے لیے بھی اس سے نکاح جائز نہیں، اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. لیکن اس میں شک وہم نہ کریں، پکا ڈھکا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟